والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود و سلام پڑھتا ہے، کل بروز قیامت اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حصول برکت کے لیے سب احبابل کے بلند آواز سے پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، معزز و محترم علماء کرام، قبلہ شاہ صاحب، آج کی یہ محفل پاک جو کہ کربلا والوں کے ذکر کے حوالے سے سجائی گئی، اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا نے کربلا کے اندر جو ایک سبق دیا اسے یاد کر کے عمل کر کے اس کے مطابق زندگی گزار کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ابتداً گزارش یہ ہے کہ اپنی مکمل توجہ یہاں سے جو بیان کیا جا رہا ہے اس کی طرف رکھیں، تاکہ اصل جس کام کے لیے ہم آئے ہیں آپ نے بھی اپنا آرام چھوڑا اور رات کے اس وقت میں کہ جو آرام کا وقت ہے، دن بھر کام کاج بھی کیا ہوگا، تو اب مکمل توجہ آپ کی بیان کی طرف ہو تاکہ اس پوری محنت کا اصل جو مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز عظمت والی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کو بلند مقام عطا کیا۔ اب آپ ذرا اس چیز پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے
قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جس مکہ شہر میں محبوب کے قدم لگتے ہیں اللہ اس شہر کی زمین کی قسم یاد فرماتا ہے۔ تو جس کو بھی نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بلند مقام بھی عطا کیا اور اسے پاکیزگی بھی عطا فرمائی، اسے صاف ستھرا کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت آدم علیہ نبی جینا وعلیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما تک جہاں جہاں سے سرکار کا نور منتقل ہو کر آیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام لوگوں کو ایمان عطا فرمایا، ایمان والا بنایا اور انہیں پاکیزگی عطا کی، انہیں ہر قسم کی گندگی سے محفوظ رکھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہو کر آیا۔ تو جہاں جہاں سے آپ کا نور آیا اللہ نے ان افراد کو پاکیزگی عطا کی۔ جس خاندان میں آپ کا نور مبارک رہا اللہ نے اس خاندان کو پاکیزہ فرما دیا، جس قبیلے میں آپ کا نور مبارک رہا اللہ نے اس قبیلے کو پاکیزگی عطا فرمائی۔ اب ذرا غور کیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شہر کی نسبت ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے مکہ شہر کو یہ مقام عطا کیا، ایک تو اس کی زمین کی قسمیں یاد فرماتا ہے اور دوسرا مکہ میں آنے والے کو گناہوں سے پاک فرما دیتا۔ نسبت مصطفیٰ سے مدینہ طیبہ کو سرکار سے نسبت ہوئی، سرکار کی آمد سے پہلے اسے یسرب کہا جاتا ہے، مگر جب آمینہ کے لال کے مبارک قدم لگے نا تو اللہ نے مدینہ طیبہ کی مٹی کو بھی شفا والا بنا دیا۔ اب وہ مدینہ طیبہ ہے، سرکار کے مبارک قدم زمین پر لگے۔ پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا، عبادت کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے تو مخصوص ایک جگہ ہے، وہاں پہ جانا ہے، وہاں جا کے نماز پڑھی جائے گی، وہاں جا کے عبادت ہوگی۔ پوری زمین میں کسی بھی جگہ نماز نہیں ہوتی، مگر جب آمینہ کا لال دنیا میں تشریف لایا نا، محبوب کے قدم زمین پر لگے، محبوب نے خود ہی ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے اور پاک کرنے والا بنا دیا ہے۔ کیوں؟ نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ تو خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے، جس چیز کو نسبت مصطفیٰ سے ہوئی اللہ نے اسے مقام بھی دیا،
پاکیزگی بھی عطا کی، ستھرا بھی کیا، برکتیں بھی عطا کی۔ اب یہ خاندان کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، رب پاکیزہ کر رہا ہے۔ زمین کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، رب پاکیزگی عطا کر رہا ہے۔ مکہ شہر کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، رب پاک کرنے والا بنا دیتا ہے۔ مدینہ شہر کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، رب مدینہ طیبہ بنا دیتا ہے۔ جس خاندان میں سرکار کا نور آیا ہے، رب نے ان لوگوں کو پاکیزگی عطا فرما دی، انہیں زنا سے محفوظ رکھا ہے، انہیں گناہ سے محفوظ رکھا ہے، انہیں گندگی سے محفوظ رکھا ہے۔ زمین کو نسبت مصطفیٰ سے ہوئی، رب نے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ پوری زمین کو ستھرا کر دیا ہے، پوری زمین کو پاک کرنے والا بنا دیا ہے۔ ہمیں پانی نہ ملے، ہم یہ مٹی اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں، اپنے بازوؤں پہ لگاتے ہیں، رب ہمارے جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ اب ذرا سنیے نتیجہ کیا نکلا۔ جس کو بھی نسبت مصطفیٰ سے ہے، رب نے پاکیزگی عطا کر دی ہے۔ اب غور کیجئے، نبی کی اہل بیت کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، رب نے پاکیزہ کر دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، رب نے پاکیزہ کر دیا ہے۔ مولا علی کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، رب نے پاکیزہ کر دیا ہے۔ حضرت امام حسن کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، رب نے پاکیزہ کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، رب نے پاکیزہ کر دیا ہے۔ اور نبی کی ازواج کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، رب نے پاکیزہ کر دیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، رب نے پاکیزہ کر دیا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، رب نے پاکیزہ کر دیا ہے۔ اور اس سے آگے چلیے، نبی کے صحابہ کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، رب نے پاکیزہ کر دیا۔ صدیق اکبر کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، فاروق اعظم کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، عثمان غنی کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، مولا علی کی نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ ارے جس کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، رب نے اونچا بھی کیا ہے، ظاہر بھی ستھرا کیا، باطن بھی ستھرا کیا۔ نسبت مصطفیٰ سے ہے، رب نے انہیں پاک اور ستھرا فرمایا۔ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اے نبی کے گھر والوں، رب تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ امام راضی نے بیان کیا، یہاں تو رب نے الفاظ بیان کیے، انما یرید اللہ، ارادہ یرید، یہ جو لفظ ہے ارادہ۔ جب کوئی، میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، جب کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے کسی بھی کام کا، تو کیا یہ لازمی ہے کہ اس کا ارادہ پورا ہو جائے؟ ہم کتنے کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، مگر کام کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ رب کی شان کیا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے نا، کن فرماتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رب کا ارادہ یہ ہے تم سے گندگی دور کر دے۔ مطلب یہ ہے رب نے گندگی دور کر دی ہے، پاکیزگی عطا فرما۔ اب ہوتا کیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گندگی دور کرنے سے بھی پاک نہیں ہوتی۔ کوئی چیز اس میں گندگی لگی ہے، گندگی دور کر دی مگر پاک نہیں ہوئی۔ ایک برتن ہے، اس برتن میں نجاست گر گئی،
گوبر گر گیا یا کوئی اور چیز گر گئی، آپ نے اس برتن میں سے وہ چیز نکالی پھینک دی، کیا برتن پاک ہو گیا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ اسے دھونا پڑے گا، جب تک دھوئیں گے نہیں پاک نہیں ہوگی۔ رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تم سے گندگی دور کر دے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے گندگی تو دور ہوئی ہے، شاید معاذ اللہ بھی پاکیزگی نہیں ملی، رب نے آگے ہی بیان کر دیا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، تم سے گندگی کو دور بھی کیا ہے اور تمہیں ستھرا بھی فرما دیا۔ آگے چلیے، اس میں جو لفظ آیا ہے رجس، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ جو رجس کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو رجس مختلف معنی کے اندر آیا، ایک تو معنی وہی گندگی اور پلیتی۔ اب ذرا سنیے رجس کا معنی کیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب کو رجس کہا، بت پانسے تیر ان کو رجس کہا۔ دوسری آیت سنیے، رجس کا ایک مطلب ہے منافقت۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، جن کے دلوں میں مرض ہے اللہ نے ان کے مرض کو یعنی منافقت کو بڑھا دیا۔ تو رجس کا ایک مطلب ہے منافقت۔ اسی طرح رجس کا ایک مطلب جو قرآن میں رجس کا لفظ آیا اس کا ایک معنی بنا عذاب۔ قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجس یعنی عذاب واقع ہوا۔ تو رجس کا ایک مطلب کیا ہے؟ عذاب۔ اسی طرح فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو۔ بتوں کی گندگی کیا ہے؟ جو بت کے آگے جھکے گا وہ مشرک ہو جائے گا، شرک میں پڑ جائے گا۔ اب ان ساری چیزوں کو جمع کیجئے تو رجس کا مطلب گندگی بھی ہے، رجس کا مطلب پلیتی بھی ہے، رجس کا مطلب آلودگی بھی ہے، رجس کا مطلب شرک بھی ہے، رجس کا مطلب منافقت بھی ہے، رجس کا مطلب عذاب بھی ہے۔ اب ان سارے معنی کو اکٹھا کیجئے اور قرآن کی اس آیت کو پڑھئے۔ رب فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، مطلب یہ بنتا ہے رب اعلان کر رہا ہے اے نبی کے گھر والوں، ہم نے تم سے گندگی کو دور کر دیا ہے، ہم نے تم سے عذاب کو دور کر دیا ہے، ہم نے تم سے منافقت کو دور کر دیا ہے، ہم نے تم سے شرک کو دور کر دیا ہے۔ مطلب یہ شرک سے پاک کر کے تمہیں پاکیزگی دے دی ہے، منافقت سے بچا کے تمہیں پاکیزہ کر دیا ہے، عذاب سے بچا کے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جو منافقت سے پاک ہو جائے، جو شرک سے پاک ہو جائے، جو گندگی سے پاک ہو جائے، مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا ظاہر بھی ستھرا ہو گیا، اس کا باطن بھی ستھرا ہو گیا۔ اب بندہ گندگی سے کب بچتا ہے؟ ایک گناہوں کی گندگی ہے، رب تبارک و تعالی کی نافرمانی کی گندگی ہے، اور یہ گندگی کہاں سے آتی ہے؟ ہاتھ گناہ کرتے ہیں، آنکھیں گناہ کرتی ہیں، کان گناہ کرتے ہیں، پاؤں گناہ کرتا ہے، جسم گناہ کرتا ہے۔ اب مطلب یہ بنا رب اعلان کر رہا ہے تمہیں شرک کی گندگی سے بچا لیا، گناہ کی گندگی سے بچا لیا، منافقت کی گندگی سے بچا لیا۔ مطلب یہ تمہارے ہاتھوں کو بھی پاکیزہ کر دیا ہے، تمہاری آنکھوں کو بھی پاکیزہ کر دیا ہے، تمہارے کانوں کو بھی پاکیزہ کر دیا ہے، تمہارے قدموں کو بھی پاکیزہ کر دیا۔ رب اعلان کر رہا ہے اے نبی کے گھر والوں، نبی کے
صدقے ظاہر بھی چمکا دیا ہے، باطنی طور پہ بھی تمہیں روشن فرما دیا، تمہارا ظاہر بھی چمکایا ہے اور آمینہ کے لال کے صدقے تمہارا باطن بھی چمکا دیا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بڑی اہم بات آپ نے سمجھنی ہے، یہ فضیلت کن کی ہے؟ اہل بیت اطہار۔ سوال یہ ہے اہل بیت اطہار جنہیں ہم کہتے ہیں اہل بیت، اہل بیت ہیں کون کون؟ سب سے پہلے یاد رکھیے اہل بیت اطہار کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ اصل اہل بیت، داخل اہل بیت، لاحق اہل بیت۔ آئیے یہ سنتے ہیں قرآن اہل بیت کسے کہتا ہے، قرآن نے اہل بیت کسے کہا، اور پھر یہ سنتے ہیں آمینہ کا لال اہل بیت کسے کہتا ہے۔ آئیے رب کا قرآن سنیے، رب فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب کہہ رہا ہے اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، نبی بڑے بھائی کی طرح ہے، نبی کی اتنی ہی تعظیم ہے جتنی بڑے بھائی کی تعظیم کرنی ہے۔ شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ اور تم یہ کہتے ہو معاذ اللہ نبی شے کوئی نہیں۔ اس زمانے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں نبی شے کوئی نہیں، نبی کی شان پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ارے رب کا قرآن پڑھو، رب نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں، تم عام عورتوں کی طرح، اب رب فرماتا ہے تم عام عورتوں کی طرح نہیں، تقوی اختیار کرو اور اپنی بات میں لچک نہیں آنی چاہیے۔ کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑ جائے بات اچھی کرو لیکن آواز میں لچک نہ ہو، نرمی اس طور پہ نہ ہو کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ کوئی میل کھائے۔ رب فرماتا ہے نبی کی بیوی اپنے گھر میں ٹھہری ہو۔ اور پہلے زمانہ جاہلیت میں جو عورتیں بے پردگی کرتی تھی اس طرح کی بے پردگی نہیں کرنی۔ نماز ادا کرو، زکوٰۃ اگر فرض ہو جائے زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب خطاب کر رہا ہے نبی کی بیویوں سے، رب خطاب کر رہا ہے ازواج مطہرات سے، رب خطاب کر رہا ہے خدیجہ الکبریٰ سے، رب خطاب کر رہا ہے حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ اور تمام ازواج مطہرات سے، اور اعلان کر رہا ہے اے نبی کی بیویوں رب تم سے گندگی کو دور کر کے تمہیں ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ پتہ چلا نبی کی بیویاں بھی اہل بیت، نبی کی ازواج اہل بیت ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت سنیے، فرشتے جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے، رستے میں ٹھہر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، وہ کھانا نہیں کھاتے۔ اب بات چیت کی نا، فرشتوں نے خوشخبری سنائی اے ابراہیم اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا، اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا۔ آپ کی زوجہ پردے کے پیچھے یہ بات سن رہی تھی، انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا، کہنے لگی میں بوڑھی ہو گئی، میرا شوہر بوڑھا ہو گیا، اب اولاد ہوگی؟ تو
فرشتوں نے کہا تھا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. کسے مخاطب کیا؟ حضرت ابراہیم کی بیوی کو. کہنے لگے اے نبی کے اہل بیت، کیا اللہ کے حکم سے تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی تمہارے اوپر رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے. رب جب چاہے بیٹا دے، جب چاہے اولاد عطا کرے. تو یہاں اہل بیت کسے کہا؟ نبی کی بیوی کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اتنا عرصہ آپ کی خدمت کروں گا. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اتنا عرصہ کرو، اگر اتنا کر دو تمہاری طرف سے احسان ہے. جب وہ مدت پوری ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ سارا کام کر لیا اور اپنی زوجہ کو لے کر چلے اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے، رب کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجْلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ. جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل کو لے کر چلا، اہل یعنی بیوی کو لے کر چلا، اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا جب موسیٰ نے آگ کو دیکھا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا. جب آگ کو دیکھا اپنے اہل سے کہا، اہل بیوی سے کہا کہ ٹھہرو مجھے آگ نظر آ رہی ہے. اب یہ قرآن کی آیتیں ہیں، جب ان کو جوڑو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے اہل بیت کا لفظ جب بھی استعمال کیا جاتا ہے، قرآن استعمال کرتا ہے تو قرآن نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہتا ہے. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، نبی کی ازواج بھی اہل بیت ہیں. لہذا قرآن میں جو اہل بیت کے فضائل آئے ہیں، حدیث پاک میں جو اہل بیت کے فضائل آئے ہیں، وہ نبی کی ازواج کے لیے بھی ہیں. اور قرآن میں کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آمینہ کا لال اعلان کرتا ہے میرے ذریعے تمہیں ہدایت ملی ہے، میرے ذریعے ایمان ملا ہے، میرے ذریعے تقوی ملا ہے، میرے ذریعے قرآن ملا ہے. اے لوگو میں اس تبلیغ پہ کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا کہتا ہوں میری ازواج سے محبت کیا کرو. تو نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، یہ اصلی اہل بیت. اب آئیے سنیے، قرآن ازواج کو اہل بیت کہتا ہے. آمینہ کے لال کی منشا کچھ اور بھی ہے، اور آمینہ کا لال وہ ہے جسے اللہ نے اختیار والا بنایا ہے. سرکار نے اپنی مبارک چادر لی، اللہ اکبر، حضرت امام حسن و حسین آئے، ان کے اوپر چادر دی اور انہیں اپنی چادر میں لے لیا. مولا علی آئے، اپنی چادر میں لے لیا. سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں، اپنی چادر میں لیا، اور چادر میں لینے کے بعد کہا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے مولا یہ بھی میری اہل بیت ہے. اور قرآن کی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پتہ یہ چلا قرآن نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہتا ہے، مگر اللہ کا نبی شان والا، عظمت والا، اختیار والا ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں. نبی نے حضرت امام حسن و حسین کو، مولا علی کو، بی بی فاطمہ الزہرا کو اپنی چادر میں لے کے اعلان کر دیا ہے یہ سارے بھی میرے اہل بیت کے اندر ہیں. مگر آمینہ کا لال انہیں اپنے خاندان میں شامل کر رہا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے چلے اور آمینہ کے لال کی پیدائش سے پہلے آمینہ کے لال کی تلاش میں نکلے تھے. بوڑھے ہو گئے، داڑھی سفید، کمر جھک گئی.
اب وہ تو فارس سے آئے تھے، مدینے میں تو ان کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں تھا، کوئی تعلق والا ہی نہیں تھا، کوئی اپنا تھا ہی نہیں۔ ویسے تو مسلمان تو بھائی بھائی ہیں، مگر کوئی خاندان والا نہیں تھا۔ آمینہ کے لال نے اعلان کیا سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو میرے خاندان سے ہے، سلمان تو میرے خاندان سے ہے۔ تو پتہ چلا سرکار نے کئیوں کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے، ازواج بھی اہل بیت ہیں اور 5 تن پاک بھی اہل بیت ہیں، کئی صحابہ کو اہل بیت میں شامل کیا، اور یہی اہل سنت کا نظریہ ہے، جتنے بھی فضائل ہیں وہ ان سب کے لیے۔ اور سیدہ خدیجہ کی شان پتہ ہے کیا ہے؟ ان کی شان یہ ہے میرا خدا انہیں سلام بھیجتا ہے، خدا انہیں سلام بھیجتا ہے۔ اور حضرت خدیجہ کی شان یہ ہے، ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھی، اللہ اکبر، سرکار نے حضرت خدیجہ کا ذکر شروع کر دیا۔ جب سرکار نے حضرت خدیجہ کا ذکر شروع کیا نا، حضرت عائشہ کہنے لگی آپ کو تو یا رسول اللہ حضرت خدیجہ سے اتنا پیار ہے، لگتا ہے اللہ نے آپ کو ان کے علاوہ کوئی اور بیوی دی نہیں، اتنا آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میری خدیجہ ایسی ہی تھی، اس نے اس وقت میری تصدیق کی تھی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اس نے اپنا سارا مال میرے اوپر لٹایا تھا۔ آمینہ کے لال نے کہا خدیجہ ایسی ہے، اگر میرے جسم کی کھال بھی مانگتی آمینہ کا لال اتار کے دے دیتا۔ یہ شان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، اور ان کے ساتھ سرکار کی محبت کیسی ہے۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی نا، آمینہ کے لال نے دوسرا نکاح نہیں کیا، دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور آگے چلیے سنیے ذرا بی بی عائشہ صدیقہ کی شان اور عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر، میں ایک ہی بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں، سنیے گا ذرا۔ اللہ کی شان یہ ہے وہ چاہے تو پتھر بولیں، رب چاہے تو درختوں کے پتوں سے آوازیں آئیں، رب چاہے تو سورج بول کے گواہی دے، رب چاہے تو چاند بول کے گواہی دے، مگر سنیے ذرا رب حضرت عائشہ سے کیسا پیار کرتا ہے، نبی کی زوجہ سے کیسی محبت کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگتی ہے، اللہ کے نبی ہیں، رب کے لاڈلے ہیں، رب کے پیارے ہیں، لیکن جب ان پہ تہمت لگتی ہے رب ان کی صفائی کا اعلان کرواتا ہے۔ کس سے کرواتا ہے؟ ایک چھوٹا بچہ حضرت یوسف کی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہے، جھولے میں ہونے والا بچہ، پنگوڑے میں ہونے والا بچہ حضرت یوسف کی پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، اونچی شان والے ہیں، اونچے مقام والے ہیں، لیکن سنو ذرا جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگتی ہے، رب چاہتا تو زمین گواہی دیتی، رب چاہتا تو پتھر گواہی دیتے، رب چاہتا تو درختوں کے پتے گواہی دیتے، رب چاہتا آسمان گواہی دیتا، رب چاہتا سورج گواہی دیتا، رب چاہتا چاند گواہی دیتا، لیکن جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگتی ہے رب طریقہ بدل دیتا ہے، رب انداز بدل دیتا ہے، رب کیفیت بدل دیتا ہے۔ حضرت یوسف پہ تہمت لگی ہے، پاکیزگی کا اعلان بچہ کرتا ہے۔ حضرت عائشہ پہ تہمت لگتی ہے، رب قرآن میں پاکیزگی کا اعلان قرآن میں کرتا ہے۔ پتہ چلتا ہے پاک لوگوں کو اللہ نے پاکوں کے لیے بنایا ہے، پاکوں کو پاکوں کے لیے بنایا ہے۔ حضرت عائشہ کی بات آئی، رب قرآن نازل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، آگے چلیے ذرا، حق نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک روز اپنی والدہ سے کہا کہ اگر آج مجھے آپ اجازت دینا میں مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھوں۔ والدہ نے اجازت دی اور والدہ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن میرے لیے بھی دعا کروانا، اور انہوں نے بھی کہا میں آپ کے لیے بھی دعا کرواؤں گا۔ وہاں سے نکلے، اللہ اکبر،
मगरिब सरकार अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ी और मगरिब सरकार के पीछे पढ़कर इंतज़ार कर रहे हैं सरकार फारिग हों, मैं बातचीत के लिए आगे बढ़ूं, मगर सरकार ने मगरिब की नमाज के बाद नवाफिल शुरू कर दी, नमाज शुरू कर दी। इशा का वक़्त आ गया, जब इशा का वक़्त करीब आया ना, अज़ान हुई, इशा की नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर। सरकार अलैहिस्सलाम ने जब इशा की नमाज पढ़ी ना, नमाज पढ़ के अपने घर की तरफ जाने लगे। अब सहाबी किस लिए आए थे? किस किस के लिए? अपने लिए, वालदा के लिए। बंदा आए दुआ करवाने के लिए, शाह साहब के पास कोई बंदा आ गया दुआ करवाने के लिए। आमतौर पे क्या होता है, बंदा दुआ करता अल्लाह तेरी बख्शिश करे, ऐसा ही होता, अल्लाह तुझे माफ़ करे, ऐसा तो नहीं होता अमूमन, अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे। साहबी चले घर से दुआ के लिए, अभी आमिना के लाल से बातचीत नहीं हुई। जब सहाबी आगे बढ़े ना कि बातचीत के लिए कुछ अर्ज़ करूं, सरकार ने कदमों की आवाज़ सुनी, सरकार ने पहचाना कोई पीछे आ रहा है, फरमाया कौन है? हुज़ैफा हो? कौन है? हुज़ैफा हो? अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे। अभी दुआ के लिए कहा नहीं है, अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे। गोया सहाबी दिल में कह रहे होंगे, सोनिया कम ते गई हो गया, जो करवाने आया था वो तो हो गया। सरकार ने फरमाया रब तुम्हें भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे। अल्लाहु अकबर। पता चला आमिना का लाल दिलों के हालात जानता है, कौन किस लिए आया है मुस्तफ़ा जानते हैं, दिलों में क्या है मुस्तफ़ा जानते हैं। आज लोग ये कहते हैं नबी गैब का इल्म नहीं रखता, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, और नबी कल क्या होने वाला है नबी नहीं जानता। अरे ये हदीस नजर नहीं आती। आमिना का लाल कह रहा है रब तुम्हें भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे। अभी दुआ की बात नहीं की, इल्तिजा नहीं की, और जो भी दिल के अंदर ख्वाहिश है, तमन्ना है, मुस्तफा पहले बता रहे हैं। पता ये चला मुस्तफा गैब भी जानते हैं, दिलों के हालात भी जानते हैं, दिलों की तमन्नाएं भी जानते हैं। दीवार के पीछे क्या है मुस्तफा जानते हैं, कल क्या होने वाला है मुस्तफा जानते हैं, बारिश कब आएगी मुस्तफा जानते हैं, पेट में क्या है मुस्तफा जानते हैं, क़यामत कब आएगी मुस्तफा जानते हैं। जब ये बातचीत हो चुकी, आमिना के लाल ने फरमाया मेरे गुलाम सुनो, ये मेरे सामने एक फरिश्ता खड़ा है, मेरे सामने एक फरिश्ता खड़ा है। ये फरिश्ता आसमानों से मुझे सलाम करने के लिए आया है। इसने रब की बारगाह में अर्ज की मौला मैंने जमीन पे जाना है, तेरे महबूब को सलाम करना है। अल्लाह ने इजाजत दी है, ये सलाम करने के लिए आया है, इससे पहले ये कभी जमीन पे नहीं आया। और सुनो ये फरिश्ता ऐलान कर रहा है, रब फरमाता है ऐ प्यारे तेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के। ये फरिश्ता कह रहा है मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। अल्लाह अकबर। ये शान है महबूब के घराने की। और मौला अली की शान पता है क्या है? अल्लाह अकबर। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज असर अदा कर ली है, मौला अली ने अभी नमाज असर अदा नहीं की। जंग से वापसी है, आमिना का लाल आराम करना चाहता है, और सरकार के इस काम में भी हिकमत है, कुछ बताना चाहते हैं। मौला अली ने अभी नमाज नहीं
مگر یہ نہیں آئے امام حسین کو صحابہ نے منع کیا کہ یہ جو کوفے والے ہیں، یہ دھوکہ دینے والے، یہ دغا کرنے والے، یہ فراڈ کرنے والے، انہوں نے مولا علی کو بھی شہید کیا ہے، آپ کے بھائی کو بھی زہر دیا گیا، آپ کوفہ میں مت جائیے گا مگر میرے امام کی زبان پہ ایک ہی بات ہے، میں اپنے لیے نہیں جا رہا، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے مال نہیں چاہیے، میں اگر جا رہا ہوں تو اس لیے جا رہا ہوں، میں نے دین کو بچانا ہے، میں نے شریعت کو بچانا ہے، میں نے اسلام کو بچانا ہے، میں نے قرآن کی تعلیمات کو بچانا ہے۔ اگر آج میں نہیں جاتا ان لوگوں کا اعتراض ہوگا، وہ لوگ اعتراض کریں گے، رب کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا پڑے گا، آپ نے اولاد کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اور آپ نے سب کچھ رب کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ اب سنیے گا ذرا، ہم یہاں سے مکہ میں جاتے ہیں، دل میں ارمان یہ ہوتا ہے خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے گا، دل میں ارمان یہ ہوتا ہے آب زمزم پیئیں گے، دل میں ارمان یہ ہوتا ہے صفا مروہ کی سعی کریں گے، مگر وہ لمحہ جب پوری دنیا سے حاجی مکہ شہر کے اندر آ رہے ہیں، میرا امام مکہ چھوڑ کے کوفہ جا رہا ہے، مکہ چھوڑ کے کوفہ جا رہا ہے، مکہ چھوڑ کے کوفہ جا رہا ہے، مکہ میں ہر طرف رونق ہی رونق ہے، حاجیوں کی آمد ہو رہی ہے، ہر طرف نور ہی نور بک رہا ہے، مگر میرا امام ان ساری رونقوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ گویا اندھیروں کی طرف جا رہا ہے، مشکلات کی طرف جا رہا ہے، پریشانیوں کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کا دل گویا اداس بھی ہے، حاجی حج کرنے آ رہے ہیں اور میں یہاں سے چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہوں، مگر تقدیر یہ کہہ رہی ہے اے حسین پریشان نہیں ہونا، یہاں پہ حاجی آئیں گے، وہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگائیں گے، اور ہم نے تیرے لیے مکہ سے کربلا کا میدان رکھا ہے، تو مکہ سے کربلا کا سفر کرے گا، اللہ کے لیے کرے گا، حاجی طواف کرتا ہے اللہ کے لیے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے اللہ کے لیے، تو اے حسین تو نے پریشان نہیں ہونا، تو مکے سے کربلا جا رہا ہے رب کے دین کو بچانے کے لیے، حاجی زمزم پیئیں گے، مگر اے حسین تو کربلا میں پیاسا رہے گا، تیری اولاد کو پیاسا رکھا جائے گا، تجھے پیاسا شہید کیا جائے گا، مگر جب تجھے پیاسا شہید کیا جائے گا پھر رب تعالیٰ تمہیں شربت دیدار عطا کرے گا، حاجی حج سے فارغ ہو جائیں، وہ اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، جانوروں کا خون بہاتے ہیں، اے حسین تو نے پریشان نہیں ہونا، کربلا کے میدان کے اندر تو اپنے بیٹوں کو قربان کروائے گا، اپنے بیٹوں کو شہید کروائے گا۔ حاجی جب مکے میں آتے ہیں لوگ ان کے لیے دکانیں سجاتے ہیں، حاجی خریداری کے لیے آتے ہیں، گویا تقدیر کہہ رہی ہے اے حسین تو نے پریشان نہیں ہونا، یہاں حاجیوں کے لیے دوسرے لوگ دکان سجا کے بیٹھے ہیں، کربلا میں تو اپنی دکان سجائے گا، یہاں پہ حاجیوں کو کھانا دیا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، دوسری چیزیں دی جاتی ہیں، اور کربلا میں جو تو اپنی دکان سجائے گا تو اپنے بیٹوں کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا، یہاں پہ چیزیں خریدنے کے لیے حاجی آتے ہیں، اور تیری چیزوں کا خریدار تیرا خدا ہوگا، تیری چیزوں کا خریدار تیرا خدا ہوگا۔ اے حسین تو نے پریشان نہیں ہونا، ظاہری طور پر تجھے شہید کر دیا جائے گا، دوسری طرف والے وہ زندہ بچیں گے، مگر حسین تو نے پریشان نہیں ہونا، کربلا کے بعد ان کا نام مٹا دیا جائے گا، تجھے قیامت تک کے لیے زندگی عطا، تجھے قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کر دیا جائے گا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بظاہر یہ لگتا ہے امام حسین شہید ہو گئے، مگر حقیقت یہ ہے یزیدیت مر گئی اور حسینیت کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ میں آخری بات رس کر کے بیان ختم کرتا ہوں پیارے میٹھے اسلامی بھائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی زندگی میں سب کچھ لٹایا، قربان کیا،
اور کربلا کے میدان کے اندر شریعت تھام کے رکھی. کربلا میں نمازیں پڑھی گئیں، رب کا ذکر ہوا، تلاوت ہوئی، پاک بیویاں پردے میں رہیں، اولاد قربان بھی کی. تو اے حسینیہ زندہ باد کے نعرے لگانے والے، تجھے یہ اسلام کا پیغام کیوں نظر نہیں آتا؟ آج مجھے صبح اٹھ کر دودھ نکالنا تو یاد ہے، مگر فجر کے وقت رب کو سجدہ کرنا یاد نہیں ہے. وہ امام علی مقام تو شریعت بچانے کے لیے یزید کی بیعت سے انکار کریں، سب کچھ لٹائیں، اور آج کا مسلمان رات کو حسینیہ زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے اور صبح مسلمانوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے. آج کا مسلمان رات حسینیہ زندہ باد کے نعرے لگا کے امام علی مقام کے نام کا لنگر بھی کھاتا ہے اور صبح مسلمانوں سے فراڈ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ سود والا کام بھی کرتا ہے، لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے بھی کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم بھی کرتا ہے، اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے، اپنا نام روک دبدبہ جمانے کے لیے ظلم بھی کرتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کرتا ہے. یہ کون سی حسینیت ہے؟ حسینیت یہ نہیں ہے کہ دھوکہ دیا جائے، حسینیت یہ نہیں ہے کہ فراڈ کیا جائے، حسینیت یہ نہیں ہے کہ کھیتوں میں کام تو کرتے رہو مگر رب کو یاد نہ کیا جائے. ارے حسینیت تو یہ ہے جب دین پہ مشکل وقت آ جائے اولاد بھی قربان کر دی جائے، جب رب کے ذکر کا وقت آ جائے تلواریں بھی چل رہی ہوں رب کو سجدہ کر دیا جائے. اور حسینیت تو یہی ہے شمشیر وقف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، شمشیر وقف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. کہتی ہے زمین کربلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر تیرا نیا انداز ہے، سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر تیرا نیا انداز ہے. تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. تو حسینیت یہ نہیں کہ سال کے بعد ایک محفل سجاؤ، لنگر کی دیکھ پکاؤ اور سمجھو میں پکا حسینی ہو گیا. حسینیت یہ نہیں ہے. حسینیت تو یہ ہے دین پہ مشکل وقت آئے سب کچھ لٹاؤ، تیار رہو، اور جب نماز کا وقت آ جائے، شریعت پہ عمل کا وقت آئے، باقی سب چھوڑو. رب کا قرآن، رب کا فرمان، مصطفیٰ جو کہتے ہیں اس پہ سر چھوڑو. تو یہ پیغام ہے کربلا کا. صرف نام کے حسینی نہیں بننا، کردار کا حسینی بننا ہے. نیت کر لیں انشاءاللہ ہم دین کے لیے جان بھی قربان کریں گے، وقت بھی قربان کریں گے، مال بھی قربان کریں گے. اور جب رب کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت آ جائے نا، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ دکان پہ گاہک آ گیا ہے، اب میں نے دودھ نکالنا ہے، کھیتوں کو پانی لگانا ہے. نہیں، یہ سب کچھ کون دے رہا ہے؟ خدا دیتا ہے. تو جس خدا کا آرڈر آ گیا سب چھوڑو اس کی بارگاہ میں. یہی کربلا کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات آمینہ کے لال کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ میرا آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ آج کے اس دور میں دعوت اسلامی کا یہی محبت بھرا پیغام ہے کہ اہل بیت اطہار کی جو زندگی، اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں. یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے. الحمدللہ مدنی چینل آپ کے علاقے میں چلتا ہوگا. آپ سے گزارش ہے اپنے اپنے گھروں میں مدنی چینل بھی چلائیں، اور ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد فیضان مدینہ محلہ شفقت آباد میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے. وہاں پر بھی یہی باتیں سکھائی جاتی ہیں. اہل بیت اطہار کا، صحابہ کا پیار سکھایا جاتا ہے، نبی کی محبت، رب کا خوف بیان کیا جاتا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا اس اجتماع میں بھی شرکت کیا کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ اپنے بچوں کو منسلک کریں، حافظ بنائیں، کو عالم دین بنائیں. انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. قاری صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ہم عنقریب مسجد کی جو ہے وہ تعمیرات جو ہے اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کربلا والوں کے ایصال ثواب کے لیے، کربلا والوں کے ایصال ثواب کے لیے نیت کر لیں کہ جب بھی تعمیرات کا کام شروع ہوا ہم دل و جان سے مالی طور پر، جسمانی طور پر،
مسجد کی تعمیرات میں اپنا حصہ شامل کریں گے؟ جس کی واقعی نیت بنتی ہو وہ زور سے کہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔